Where are we going wrong? What in the world are we doing with ourselves and our kids? ہم کیا چاہ کیا رہے ہیں بھیا؟ بے شک ہمیں ایسی لیڈرشپ میسر آ جائے اور ہم اپنے اخلاق کی کردار کی اصلاح پہ ہم توجہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے میں ہمیں اچھے اثرات نظر آنا شروع ہو سکتے ہیں. ان پرابلمس کو، ان تکالیف کو جو ہم جن سے گزر رہے ہیں، ہم کیا کریں کہ ہماری آنے والی نسل اس کا حصہ نہ بنے. لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز. ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا اسی وجہ سے قائم ہے کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور خیر بہرحال موجود ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. آداب. کہتے ہیں کہ علم وہ شمع ہے جو ایک جگہ روشن ہو تو اس کی روشنی دور تک پھیلتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. اقبال یہ بھی تو کہتے ہیں، برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. اپنی دنیا کیسے پیدا کریں بچے جب وہ ایک تسبیح، ایک وشس سائیکل کا شکار ہیں. اسکول ہے تو وہاں پہ امتحانوں کی تسبیح ہے، مڈ ٹرم، فرسٹ ٹرم، فائنل ایگزامز. کالج میں آئے تو وہاں ایک اور طرح کے امتحانوں کی تیاری شروع ہو گئی. اور پھر جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو وہاں تو جناب کچھ اور ہی ہوتا ہے. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق درس و تدریس سے ہے. ماشاء اللہ سے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر. اور ان کو مدعو کرنے کا، ان کو یہاں زحمت دینے کا ایک خاص مقصد تھا. وہ یہ کہ کچھ تقویت بھی ہو بات کر کے، کیونکہ میرا بھی تعلق درس و تدریس سے ہے، اور کچھ یہ کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، لوگ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور بچے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بچے تو اس پورے پروسیس میں کہیں ہے ہی نہیں نا. وہ تو جو اوپر سے حکم آ گیا، اوپر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا مطلب ہے. یعنی ایک ہماری سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کی کچھ توقعات ہیں، کچھ معیار ہیں، اس پہ اگر بچے پورے نہیں اتر رہے یا ادارہ پورا نہیں اتر رہا تو بس پھر ہیرو سے زیرو. ڈاکٹر عظیم قریشی صاحب، جزاک اللہ سر، آپ یہاں تشریف لائے. شکریہ، آپ نے مدعو کیا مجھے. اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو ہمارے لیے بھی اور ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے بھی بہترین نافع بنا دے اور خیر اور فلاح اس میں ہمارے لیے ہو. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے کچھ قدغنوں کے بارے میں، کچھ فقدان کے بارے میں اور کچھ زیادتیوں کے بارے میں. اسکول لیول کے چیلنجز جیسے میں نے کہا ابھی الگ ہوتے ہیں، کالج لیول پہ آنے کے بعد الگ ہوتے ہیں، اور پھر یونیورسٹی میں الگ ہوتے ہیں. میرے پاس کیونکہ چھوٹی عمر سے بچے آتے ہیں، یعنی پلے گروپ سے بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، تو ایک بڑے مزے کا ایک ایکسپیرینس ہوا. ایک کپل میرے پاس آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ دیکھیں آپ کے ہاں نہ تو امتحان ہوتے ہیں، نہ آپ کے ہاں یونیفارم ہے، نہ آپ لوگ بچوں کو ایک چکی میں ڈال کے پیسنے کی عادت ان کی ہوتی ہے، محنت کی عادت جو عام اسکولوں میں پیجز کالے کرائے جاتے ہیں اور رٹے لگوائے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا بچہ دنیا میں کیسے سروائیو کرے گا؟ میں نے کہا سر تھوڑا الیبوریٹ کیجیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا جاننا چاہ رہے ہیں. کہ دیکھیں یہ کل کلاں کسی کالج میں جائے گا، اگر اچھے کالج میں داخلہ نہیں ہوا تو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوگا، اور اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوا تو پھر اچھی جاب نہیں ملے گی اور پھر اچھا رشتہ نہیں ملے گا.
تو مجھے بہت ہنسی بھی آئی, غم بھی ہوا, رونا بھی آیا اور پھر غصہ بھی آیا کہ بھائی یہ سب چیزوں کا کوئی آپس میں تعلق تھوڑی ہے. علم کا تعلق ہمارے رزق سے تھوڑی ہے, رزق تو رازق کے پاس سے آ رہا ہے, اور رشتے کیسے ہوں گے یا دنیا میں کہاں ٹھوکریں لگیں گی یا کیا نقصان, یہ بھی معاملہ حافظ کے پاس ہے کیونکہ وہ حفاظت کرنے والا ہے. اور برائی سے بچنے والا معاملہ تو ہدایت کے اوپر ہے, تو وہ بھی ہادی کے پاس ہے. ہاں ہم غلط صحیح کی تمیز سکھلا سکتے ہیں, مگر اس کے بیچ میں علم کہاں سے آ گیا, تعلیم کہاں سے آ گئی. لیکن سر یہ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو ہے جو بہت اہم ہے, بہت نمایاں ہے, بہت زور سے اس پہ بات کی جاتی ہے. ہم تعلیم و تربیت کہیں کھو چکے ہیں, علم کو ہم نے ذریعہ معاش بنا دیا ہے. اس پہ میں چاہوں گی آپ کچھ بات کیجئے. کیا میری سوچ انتہائی غلط ہے؟ کیا ڈو آئی نیڈ ٹو کریکٹ مائی سیلف؟ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی نظام جو ہے نا وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیمی نظام معاشرے کے مفید شہری جو ہے فراہم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. ہم اپنے تعلیمی نظام سے کچھ سرٹن اسکل سے اکوپ تو کر دیتے ہیں بچوں کو, لیکن ہم انہیں شاید ایک اچھا انسان نہیں بنا پاتے. افسوس, صد افسوس. تو المیہ یہ ہے کہ جو بھی پروڈیوس کر رہے ہیں ہم معاشرے کے لیے, اس کے نتیجے میں معاشرہ بہتری کی طرف نہیں جا رہا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ نوجوانوں پہ ہوتا ہے. بے شک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے آر ویژن لیس ان اے سینس کہ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ ان کے سامنے واضح نہیں ہے. ایسا ہے. اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں کیوں موجود ہیں, اس یونیورسٹی کا انتخاب آپ نے کیوں کیا, اس پرٹیکولر اسپیشلائزیشن کا انتخاب آپ نے کیوں کیا, اس کورس کا انتخاب جس میں آپ زانو تلمذ ہے میرے سامنے, یہ کیوں کیا آپ نے, تو اس کا کوئی واضح جواب ان کے پاس نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس ڈگری کے ذریعے سے ہمیں ایک اچھی جاب مل جائے گی. تو گویا جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو وہ ڈگری ان کو ملے گی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے رزق حاصل کر پائیں گے. تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ کامیاب بزنس مین, وہ بظاہر ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی, بے شمار لوگ ایسے ہیں, لیکن وہ بلینئرز ہیں. اسٹیو جابز جو ہے وہ بھی کالج کا ڈراپ آؤٹ تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے ایک بہت بڑا امپائر کھڑا کیا, اس کی ایک لیگیسی ہے. اور خود میں اپنے جو لیڈرشپ ایتھکس اینڈ چینج کا کورس پڑھاتا ہوں اس میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہم اس پہ پڑھتے ہیں. کیا بات ہے, آئی ہیڈ دا جیک پاٹ. آپ اس کے بارے میں ضرور بات کیجیے. لیڈرشپ کیا نام لیا آپ نے؟ لیڈرشپ ایتھکس اینڈ چینج. کیا بات ہے. تو میں اس کا کورس لیڈ بھی ہوں, تو اور یہ میرا کور کورس ہے کیونکہ میرا پی ایچ ڈی بھی لیڈرشپ کے اوپر ہی ہے. میرا پوسٹ ڈاک بھی اسی ایریا میں تھا, میں زیادہ تر ریسرچ بھی میری اسی ایریا میں ہی ہے. کیا بات ہے. تو نوجوان جو ہے وہ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد جو ہے وہ ایک دنیاوی اعتبار سے ایک اچھی اور پر آسائش زندگی ہی صرف مقصود و مطلوب بن کے رہ گیا ہے. تو میں نے کافی عرصے پہلے اس پہ ایک پوسٹ لکھی تھی, اور وہ یہ تھی کہ اگر ہم غور کریں تو کوئی بھی جانور جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو فیڈ کرواتے ہیں, یعنی کہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کو پہلے تو, کہ کوئی اگریسر ان کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچائے, اور اس کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. پھر جب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہنٹ. وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتا ہے, شکار کرنا سیکھتا ہے. تو وہ کچھ اسکل سے کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے,
اپنا شکار کس طرح کرنا ہے وہ اس کو سکھا دیتے ہیں. پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتا ہے, تو وہ خود ہنٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنی ایک فیملی فارم کرتا ہے, پھر اس کے بچے ہوتے ہیں اور پھر یہی کام وہ ان کے لیے کرتا ہے. سائیکل گوز آن. تو ایک انسان بھی یہی کام کر رہا ہے. تو انسان از دا سپیریئر کی ہچ اشرف المخلوقات ہے, بالکل. لیکن جس لیول پہ وہ زندگی گزار رہا ہے وہ ایک حیوانی سطح ہے. تو وہ جب خود اپنی ایک فیملی فارم کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی سلسلہ جاری رہتا ہے, تو ایک انسان بھی اسی سطح پہ زندگی گزار رہا ہے. تو انسان کا زندگی کا مقصد تو حیوان سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہونا چاہیے. بے شک. لیکن دنیا کی اکثریت جو ہے وہ اس کو اس کا ادراک نہیں ہے, اور وہ اسی لیول پہ ہی زندگی کو شاید سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ایک مکمل زندگی ہے جس کا بظاہر کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس دنیا میں آنا, کھانا پینا, اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور پھر مر جانا. ایٹ لیو اینڈ بی میری بس. جی. تو یہی نوجوانوں کی اکثریت میں دیکھتا ہوں, اور اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گھر سے کچھ اسی طرح کا ہی فیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پروفیشن لینا ہے یا آپ نے یہ اسپیشلائزیشن لینی ہے, کیونکہ اس سے آپ اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں, تو آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں, تو پھر آپ کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے. تو خوشیوں کو بھی بہت حد تک مٹیریل مینز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے, حالانکہ اس کا کوئی تعلق میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. یہ ایک ڈوپامین رش تو کریٹ کر سکتا ہے, تو عارضی طور پہ خوشی کا احساس تو آپ کو ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کی خوشی میں دوام نہیں ہوتا. تو دوام جو ہے وہ خلوص والے رشتوں میں ہے, بے شک. اس کا تعلق پیسے سے اور پرآسائش زندگی سے نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بہت سارے امیر لوگ وہ دوائیں کھا کھا کے اپنی نہ راتوں کو سوتے. بے شک. بہترین بات. ان کی زندگی بڑی خوش ہوتی اور پرسکون ہوتی. تو اس طرح کی بے شمار اگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے نا, نہ کوئی نیشن کا ہم ویژن ڈیولپ کر سکے جو ہمارے اکابرین ہیں, اور چونکہ وہ جو جنریشن آج پیرنٹس کی فارم میں ہم دیکھتے ہیں, ایکچولی کل وہ خود ینگ تھے اور اسٹوڈنٹ تھے, تو ان کی بھی تربیت کچھ اس طرح نہیں ہو سکی. تو زندگی کے اعلیٰ عرفہ مقاصد وہ طے نہیں کر سکے, اور مادی خواہشات اور ضروریات کے پیچھے ہی وہ تگ و دو میں زندگی میں سمجھتا ہوں اپنی گزار لیتے ہیں. اور یہ المیہ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کا ہے, اور اس کی وضاحت کے لیے میں چاہوں گا کہ جو گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا تھا دنیا میں 2006 سے 8-9 کے درمیان, ٹھیک, تو اس میں دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی کارپوریشنز جو ہے نا وہ تباہ ہو گئیں, ٹھیک, جن کی ایک لیگیسی تھی. ان میں کئی نام ہیں, جیسے اینرون ہے, ورلڈ کام ہے, ٹائکو ہے, گلوبل کراسنگز ہے, لیمن برادرز ہے, اور several others. Most of them cease to exist. Some of them do exist, but they have lost their legacy. تو اس پہ بہت اسٹڈی ہوئی کہ ان اداروں کو چلانے والے جو لوگ تھے وہ قابل لوگ تھے, تجربے کار تھے, they were seasoned leaders, experienced, qualified. تو اس کے باوجود یہ ادارے تباہ کیوں ہوئے؟ تو تحقیق سے پتہ یہ چلا کہ most of their decisions and judgments either serving their own self-interest or the interest of elite minority while ignoring the collective interest of all the stakeholders of the society as a whole. They were self-serving individuals. They were divulging information, manipulating figures, hiding facts. تو باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھے, ان کے پاس بہت اچھا کارپوریٹ تجربہ تھا, وہ بظاہر بہت ہی ڈیسنٹ پرسنالٹیز رکھنے والے لوگ تھے, لیکن ان کا جو کور تھا وہ ڈارک تھا. تو تعلیمی نظام جو ہے ان کا اور ان کی تربیت جو ہے وہ ان کو ایک اچھا انسان نہ بنا سکی. تو وہ اسکل سے تو ایکوپ تھے, لیکن کیریکٹر ان کا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھا, باکردار نہیں تھے. اس طرح کے بے شمار اسکینڈلز ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں, اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے
آپ کرپشن کے کیسز دیکھ لیں تو وہ سارے وائٹ کالر کرائمز ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی کر رہی ہو، چاہے وہ سی اوز کر رہے ہوں، چاہے وہ سی ایف اوز کر رہے ہوں. اب ڈیزگنیشنز بدلتے رہیں، ان کے جی، نام بدلتے رہیں. تو یہ بظاہر کافی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سی ایس ایگزام کر کے پاس کیے ہوئے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹی کی ڈگریز بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی، ہم یہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مگر ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی تو ہیں جو کہ ایسی لیگیسیز بنا رہے ہیں. دے آر میکنگ کمپنیز دیٹ آر بلڈ ٹو لاسٹ. وی ہیو ایگزامپلز، انڈس ہاسپٹل ہے، ایس جی آئی یو ٹی ہے، جی کرن فاؤنڈیشن ہے، بالکل. پی او بی ہے، پریونشن آف بلائنڈنس، ڈاکٹر شایان شادمانی وہاں پر ہوتے ہیں. چائلڈ کینسر ہاسپٹل تھا ڈاکٹر شیمول کا، وہ اب انڈس سے مرج ہو گیا ہے. تو دیر آر ایگزامپلس لائک دیٹ. کیا یہ صرف ایک خاص طبقہ فکر میں چیز سرایت کی ہوئی ہے؟ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ بھی تو اسی سسٹم سے پڑھ کے نکلے ہیں، تو واٹس the core difference؟ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا اسی وجہ سے قائم ہے کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اور خیر بہرحال موجود ہے. الحمد للہ، الحمد تو للہ. یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے. جی. تو جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی ہمیں جو ہے نا وہ معاملہ میجورٹی اس کے طرح کا ساتھ نظر آتا بالکل ہے، بالکل لیکن بہرحال دنیا میں نیک لوگوں کی کمی نہیں، بالکل. اور ایسے والدین کی کمی نہیں، ایسے تعلیمی اداروں کی کمی نہیں جو اس تاریک معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ کسی حد تک روشنی کا دیا جلائے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جو بات کی کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کے پاس ویژن کی کمی ہے، اس کے پاس اس سوچ کی کمی ہے جو اس کو شاید کسی اونچائی تک لے جا سکے. ہم اونچا سوچنا نہیں سکھا رہے اپنے بچوں کو، ہم بڑا خواب دیکھنا نہیں سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. تو ایک دفعہ ڈسکشن ہو رہی تھی، غالباً شکیل خان صاحب جو کہ سینئر ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹر ہیں آرٹس کونسل کے، تو میں نے اسی طرح کا کچھ سوال پوچھا، اور اس میں نے کہا دیکھیں پاکستان کے پاس نا دو چیزیں کثرت میں ہیں. اکثریت ہے ہمارے پاس نوجوان کی، اور اسی طرح وہ لوگ جو یا تو نرے جاہل ہیں یا پڑھے لکھے جاہل ہیں. ہم لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑھ لکھ چکے ہیں، اور سلمان صدیقی صاحب میرے استاد کے الفاظ کا سہارا لے کے میں کہوں گی کہ ہم ڈس فنکشنل لٹریٹس ہیں. ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں. اور ہماری خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہماری جو اولاد ہے جو زیر تعلیم ہے، یا وہ جس تعلیمی ادارے میں یا جو بھی اس کا کیئر ٹیکر ہے فار ایکیڈیمک رسپانسبلٹیز، وہ اس کو لکھنا مطلب افلاطون بنا دے، یہ سقراط یا بقراط بنا دے. ہماری ایکسپیکٹیشنز یہاں پر ہیں. ویئر آر وی گوئنگ رانگ؟ واٹ ان دا ورلڈ آر وی ڈوئنگ ود آور سیلوز اینڈ آور کڈس؟ ہم کیا چاہ کیا رہے ہیں بھیا؟ دیکھیں اس میں تو کچھ یہ ایک سائیکلوجیکل ایشو بھی ہے کہ انسان میں جو کمی ہوتی ہے وہ اپنی اولاد میں وہ اس کمی کو پورا دیکھنا چاہتا ہے، تو کچھ اس کا ریفلیکشن بھی ہوتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی کامیابی جو ہے وہ ہم نے معاشرے میں وہ ظاہری اسباب و وسائل کو سمجھ لیا ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹی ہوں. لما تقولوا لما لا تفعلوا، کہاں پھر یہ بات ہم پہ صادق نہیں آتی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون. یہ بھی ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ اللہ کو شدید ناپسند ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جس پہ عمل نہ کرو. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم گفتار کے غازی ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں بحیثیت مجموعی. تو خود ہم کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں لیکن ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری اولاد جھوٹ بولے، اور کم و بیش ہم سب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں مورالٹی کے اوپر. تو بچہ یہ سب آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے تو ہمیں پھر تکلیف ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا ایسا کیوں ہے. تو کچھ حد تک تو بہرحال رول ہمارا بھی ہوتا ہے اس میں. بے شک. جب کوئی آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو کہ پپا گھر پہ نہیں ہیں،
تو یہ ایک جھوٹ ہے جو ہم اس کو سکھا رہے ہیں بہرحال. تو ہمیں شاید اس وقت احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ پیغام ہم اسے دے چکے ہوتے ہیں. تو بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ ایسا کہا جا سکتا ہے جب آپ کو اپنی جان چھڑانی ہو. تو اوور آل جو ہے نا، جو اخلاقی اقدار ہے ہماری، وہ زوال پذیر ہے میں سمجھتا ہوں. ہمارے پاس ڈگریاں ہیں لیکن ہمارے پاس اخلاق نہیں ہیں. اچھے بھلے لوگ وہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو اخلاقیات کا دامن چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان میں سوک سینس نظر نہیں آتا. سڑک پہ کس طرح گاڑی چلانی ہے اس کا شعور نہیں ہے لوگوں کو. گاڑی کہاں پارک کرنی ہے اس کا شعور نہیں ہے. گفتگو کیسے کرنی ہے اس کا شعور نہیں ہے. تو یہ ہم ارسپیکٹو کہ جو غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس سے تو ہمیں اتنی امید نہیں ہوتی، لیکن جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے جب وہ اس طرح کے رویے کا اظہار کرتا ہے تو پھر دکھ ہوتا ہے. آپ کی بات کو میں ایک واقعے کے ساتھ نتھی کرتی ہوں. میری بھانجی اپنی بڑی بہن کے ساتھ ایک جگہ سے واپس آ رہی تھی. بڑی بہن کی بچیاں بھی تھیں دو ساتھ میں، اور میری بھانجی گاڑی چلا رہی تھی. بڑی بھانجی پیچھے بیٹھی تھی، چھوٹی بھانجی گاڑی چلا رہی تھی. تو وہ ایک گلی میں سے مڑ کے اور ایک جگہ انہوں نے گاڑی پارک کی، وہ دکان تھی وہاں ان کو اتر کے جانا تھا. اتنے میں برابر سے ایک گاڑی آئی اور انہوں نے جسے وہ کہتے ہیں نا سائڈ دینا، وہ سائڈ دی اور لا کے ان کی گاڑی کے سامنے گاڑی روک دی. اچھا، اب یہ جو چلانے والا تھا دوسری گاڑی کا وہ ایک حضرت تھے. وہ حضرت اترے اور انہوں نے کہا آپ نے مجھے پیچھے سائڈ دی تھی لہٰذا اب میں آپ کو کاٹوں گا اور آپ کو سائڈ دوں گا. تو میری جو بھانجی گاڑی چلا رہی تھی اس نے کہا کہ سوری آئی ڈڈ ناٹ نو کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے اینڈ آئی اپولوجائز. اس نے اپالوجی دے دی. اس کے باوجود وہ جو حضرت تھے بہت بڑی عمر کے نہیں تھے، وہ انہوں نے مغلظات بکنے شروع کر دیے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈرائیور ایک خاتون ہے اور پیچھے بھی بچیاں بیٹھی ہیں اور ایک اور فیمیل بیٹھی ہے. تو ذرا ادب لحاظ، ویسے گاڑی بڑی زبردست تھی، لگ رہا تھا کہ بہت کھائے پیے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اور اپیرنٹلی وہ لگ رہا تھا کہ انگریزی میں جواب دے رہے تھے، انگریزی میں گالیاں بھی بک رہے تھے. تو میری بھانجی کہنے لگی مجھے اتنا افسوس ہوا یہ سن کر اور دیکھ کر کہ وہ جان چکے تھے کہ چلو اگر آپ کو ایک فیمیل کا احترام کا احساس نہیں ہے تو کم از کم چھوٹی بچیوں کا جو گاڑی میں پیچھے بیٹھی تھی ان کا ہی 2 منٹ سوچ لیا ہوتا. اور یہ ہے ہماری پڑھی لکھی کلاس، جس کے لیے میں نے کہا کہ پڑھے لکھے جاہل، کہ اگر کوئی غیر پڑھا لکھا، غیر تعلیم یافتہ، یا جسے ہم الٹریٹ کہہ لیں، وہ یہ کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی اس کو عقل نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرتے، یقین جانی. اور ہم پڑھے لکھے لوگ بلا دریغ، بلا جھجک، موقع محل دیکھے بغیر ہم خفا بھی ہو جاتے ہیں. اپنے سے نیچے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو بھی غصہ پتا کر دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ہمارے لہجے کا، لب و لہجے کا، اور ہمارے مزاج کا اور ہمارے کردار کا، وہ پبلک میں کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے. میں خود گاڑی چلاتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دیکھ کے کہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہیں، لوگ خواہ گاڑی سامنے لاتے ہیں، اپنی بیم آن کر دیتے ہیں کہ اچھا لیڈیز چلا رہی ہیں نا تو ان کو تو لیڈیز چلا رہی ہیں. تو یہ ہماری سوچ ہے. آئی ڈونٹ نو، شاید میں زیادہ حساس ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے یہ والی باتیں. اخلاقی تربیت کا فقدان جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ہے. اوور آل جو ہے معاشرے کی جو موریلٹی ہے اس کا کچھ حال اچھا نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ خطرہ مجھے یہ ہے، اس بات کا ہے کہ اب جو نسل آگے بڑھے گی، پروان چڑھے گی، تو ان کے اخلاقیات کا کیا حال ہوگا. سر مگر کیا اس کا دوش اب تعلیم کو دیں گے؟ اس کا صرف تعلیم اس کی ذمہ دار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں گھر اس کا بہت بڑا ذمہ دار ہے. اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اسکول میں اب رول ماڈل نہیں رہے میں سمجھتا ہوں، اور خود ان کا جو لائف اسٹائل ہے، جو ان کی زندگی کی ترجیحات ہیں، تو وہ خود ایک مثال بننے سے قاصر ہیں اکثر و بیشتر بچوں کے لیے. تو جب اسکول میں بچے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے افراد سے زیادہ وہ آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز کو. اور ایسی بے شمار مثالیں میں نے سنی کہ پیرنٹس نے بچوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی
تو انہوں نے کہا کہ نہیں مس نے تو یہ کہا ہے. ہاں یہ تو میں نے اپنے بیٹے سے بھی سنا ہے تو بہت زیادہ. یہی بات صحیح ہے جو مس نے کہی ہے. ہاں. تو لہٰذا مس کو وہ آئیڈیالائز کر رہا ہے. ہم، تو اب اگر وہ ایسی چیزیں وٹنس کرے گا ہم، جو اس کی اچھی تربیت میں اس کے لیے مددگار ہوں گی تو یقیناً وہ اس کو ہیلپ کریں گی ایک اچھا انسان بننے میں. ہم، تو اس میں درسگاہ کا بھی ایک رول ہے, ہم، گھر کا بھی بڑا اہم رول ہے, اور پھر اس کے بعد معاشرے کا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم تربیت کرنے میں جو ہے نا وہ بہرحال کامیاب ہیں نہیں ہیں اچھی طرح سے اپنے معاشرے کی. ہم. تو میں آپ سے جو بات کہہ رہا تھا کہ فیوچر کے لیے میں اور زیادہ پریشان اس لیے بھی ہوں آنے والی نسلیں. کہ ہم کن ہاتھوں میں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تربیت کے لیے, پرورش کے لیے. میڈیا ہمیں آئیڈیالائز کر کے دکھاتا ہے کہ ایک آئیڈیل لائف کیسی ہونی چاہیے. ہم اسے معیار بناتے ہیں اور اس معیار کو اچیو کرنے کے لیے پھر ایفرٹس کرنے لگتے ہیں. تو بعض اوقات اس معیار تک پہنچنے کے لیے شاید ہسبینڈ کی جو تنخواہ ہے وہ کافی نہیں ہوتی. تو اس سرٹن اسکولنگ سسٹم میں بچے کو پڑھانے کے لیے ایک خاص قسم کی گاڑی جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ہونی چاہیے, بالکل. ایک خاص طرح کا لائف اسٹائل آپ کا ہونا چاہیے, خاص برانڈس آپ پہنیں گے. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے تو پھر وائف کو بھی گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ بچوں کو پھر ڈے کیئر میں چھوڑ کے جاتی ہیں, اور دن کا بیشتر وقت بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کی گود میں ہوتا ہے. جو کہ ظاہر ہے اس کو وہ ویلیوز تو نہیں دے سکتے جی. جو ایک ماں کے دینے کی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ کن ویلیوز کے ساتھ بڑے ہوں گے, اور جو یہ تربیت کی کمی رہ گئی ہے تو نہ جانے ہم انہیں کن کن شکلوں میں دیکھیں. لیکن مجھے کچھ آثار اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں بہرحال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر قناعت پسندی ہونی چاہیے, اور صرف ضرورت کے تحت تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہیں, وہ ہم ایک لیوش لائف اسٹائل کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور ضرورت ہے ہم نے ان چیزوں کو بنا لیا ہوتا ہے. اس کا اندازہ مجھے جب ہوا جب میری گاڑی سے میرا ایک لیپ ٹاپ چوری ہو گیا. میں کچھ گروسری لینے کے لیے رکا اور مین روڈ پہ میں نے اپنی گاڑی پارک کی, اور بہت رش تھا, شام کا وقت تھا, وہ اسٹاپ بھی تھا جہاں پر گاڑیاں رکتی بھی تھیں, لیکن شیشہ توڑ کے وہ میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ کوئی لے گیا. 10-15 منٹ کا ہی صرف وقت تھا, اس میں ہی وہ لے گیا. تو اس لیپ ٹاپ میں میرا بہت زیادہ ریسرچ کا میرا کام تھا, بہت قیمتی ڈیٹا تھا, پرسنل بھی ڈیٹا تھا. تو مجھے تو لگا کہ جیسے جو ہے نا یہ ایک irreparable لاس مجھے ہو گیا ہے. میرے جو فیوچر پروجیکٹس تھے جن پہ میں کام کر رہا تھا, بہت کچھ مجھے اس کے اندر میں کچھ کر چکا تھا پروگریس, تو اب وہ آئی ول ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ. تو کچھ دنوں تک جو ہے نا وہ میں ایک غم کی کیفیت میں چلا گیا, اور مجھے یہ لگا کہ زندگی کا جیسے ایک بہت بڑا مجھے لاس ہو چکا ہے. لیکن آہستہ آہستہ کچھ ڈیٹا میں نے ریکور کر لیا, کہیں کہیں کچھ میں نے بیک اپ رکھا ہوا تھا, کچھ نہیں ہو سکا ریکور, لیکن کوئی 10-15 دن بعد جو ہے نا وہ میرے دل کو قرار آ گیا, اور اس کے بعد زندگی اسی طرح چلنے لگی جیسے پہلے تھی. تو میں نے جب غور کیا اس رویے پر اپنے, تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ایسی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں شاید جو نہیں بھی ہوں گی نا میری زندگی میں تو میری زندگی ٹھیک ہوگی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں اسی طرح خوش ہوں گا جیسا میں آج ہوں. لیکن میں نے شاید ان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے زندگی میں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی چیزیں, اور بہت سارے لوگ ان کے بغیر ہی بہت پرسکون اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو ہمیں بے سکون کر دیتا ہے. بیسکلی اور بہترین آپ نے انالیسس. جب وہ بے سکون کرتا ہے تو ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں, اور وہ فرسٹریشن کبھی سڑک پہ نکلتی ہے, کبھی آفس میں نکلتی ہے, کبھی بیوی بچوں پہ نکلتی ہے. صحیح بات ہے. تو اوور آل بہت سارے ذہنی مسائل کا شکار میں دیکھتا ہوں کہ معاشرہ ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ایسی ہیں جو بہت آسانی سے ایڈریس کی جا سکتی ہیں, لیکن وہ کمپلیکیٹڈ ایک اسپائڈر ویب ہے جو ہم نے خود وہ تانا بانا بنا ہے اپنے ارد گرد, اور ہم اس کے اسیر ہوئے ہیں. بہترین آپ نے انالیسس کیا ہے, اور میرا خیال ہے کم و بیش ہم سب کا یہی حال ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن ہم ایک خاص گروپ ایج گروپ ہے. کمنگ بیک ٹو دا یوتھ,
واٹ سولوشنز ڈو یو سی ہیپننگ، یا کیا ایسے حل ہیں ان مسائل کے، ان پرابلمس کو، ان تکالیف کو جو ہم جن سے گزر رہے ہیں، ہم کیا کریں کہ ہماری آنے والی نسل اس کا حصہ نہ بنے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز. دیکھیں اس کا کوئی فوری ریڈی میڈ سولوشن تو نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا، لیکن جو کرنے کا کام میں سمجھتا ہوں وہ ہے، ایک تو اسٹیٹ کی سطح پر ہے کہ پہلے اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس طرح کی قوم بنانا چاہتا ہے. یار ڈاکٹر صاحب، مطلب سوری اور ٹو سے یار، مگر میرے منہ سے نکل گیا، مگر بے تکلفی میں نکل گیا، اسٹیٹ. لیکن اسٹیٹ اپنا رول، ظاہر سی بات ہے، بہت سارے ہمیں تو کوئی اسٹیٹ بھی سپورٹ نہیں کرتا معاملات میں اپنا رول ادا کرنے سے قاصر رہا ہے اب تک، تو بظاہر کوئی امید نہیں ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اسٹیٹ کی سطح پہ یہ کام ہوگا تو وہ اپنا کریکولم ڈیزائن کریں گے اس طرح سے، وہ ٹریننگ اس طرح سے لوگوں کی کریں گے، وہ اپنے سسٹمز کو اس طرح ڈیولپ کریں گے کہ جو اس پورے نظام کو آگے لے کے چلے گا. دوسرے طور پر جو لوگ اس کا ادراک رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں معاشرے کے، ان کو پھر آگے بڑھ کے اپنا یہ رول پلے کرنا پڑے گا. کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں آلریڈی. مثال کے طور پر آپ نے بات کی تعلیمی نظام کی، جو ٹریڈیشنل ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، جس کا کم و بیش ہم سب حصہ رہے ہیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ بچہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے اس چیز کو جس کو پرفارم کرتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو وہ کسی بورڈ پہ بنی ہوئی السٹریشن کو دیکھتا ہے یا کتاب میں چھپی ہوئی کسی تصویر کو دیکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو روایتی نظام تعلیم ہمارا ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپیرینشیل لرننگ بیسڈ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو رٹوائیں. اور ایون میں یہ یونیورسٹی لیول پہ دیکھتا ہوں کہ جب میں پیپر لینے جا رہا ہوتا ہوں تو اکثر بچے ایگزام ہال کے باہر رٹ رہے ہوتے ہیں، کوریڈور کے اندر لڑکیاں اکثر نوٹس ہاتھ میں لیے وہ چکر لگا رہی ہوتی ہیں اور یاد کر رہی ہوتی ہیں، میمورائز کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو وہ عادت جو بچپن کی ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کی یہ بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آج ہی ڈسکشن میں آیا، زیر گفتگو آیا. ایک صاحب کا قصہ تھا کہ وہ ایک بہت نامور، میں نام نہیں لوں گی، اس یونیورسٹی کا وہاں کام کر رہے تھے، اور پھر اچانک ان کی جاب ختم ہو گئی. تو جہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا تھا، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی کیوں جاب ختم ہوئی، اچھی خاصی تو چل رہی تھی. تو ہوا یہ کہ وہاں پہ میں پڑھا رہا تھا، اور ایک طالب علم جو تھا، جو کہ مینجمنٹ کے کسی کا رشتہ دار تھا، تو اس کا کام جو تھا وہ میرے پاس رکھا ہوا تھا، اور میں اس کو اپروو نہیں کر رہا تھا. اس کی تھیسس تھی غالباً، کوئی ریسرچ پیپر تھا، تو میں اس کو اپروو نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ سب کاپی پیسٹ ہوا ہوا لگ رہا تھا، اور میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ، اس کو ٹھیک کر کے لاؤ، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور فائنلی پھر وہ شاید وہاں جس کا بھی اثر رسوخ تھا اس بچے کے سلسلے میں، ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا جائیے آپ چلے جائیے، ہم کسی اور سے کروا لیتے ہیں. ان کو فارغ کر دیا. تو اب اگر کوئی استاد اپنے طور پہ یونیورسٹی لیول پہ کچھ تصحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی چیز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، غلط اور صحیح میں تمیز بتانا چاہ رہا ہے، تو وہاں یہ حشر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ ایک بزنس بن چکا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایک بزنس اینٹیٹی کے طور پہ اس کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو پروفٹ اور لاس کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں. پتہ دل کی بات کہہ دوں اس وقت ہمیں بھی اکثر لوگ L2L اکیڈمی کو لوگ کہتے ہیں آپ کا بزنس ماڈل نہیں ہے نا، تو اس لیے آپ کے ہاں وہ ششکا نہیں ہے، تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ آئیں یا نہ آئیں. میں نے کہا ہاں نہیں ہے بزنس ماڈل، اٹس فاؤنڈیڈ پیورلی آن آنیسٹی اینڈ سنسیئرٹی. خلوص دل کے ساتھ یہ ادارہ اسٹارٹ ہوا تھا. آپ کو بتاؤں لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈرامہ کر رہے ہیں، ہماری سنسیئرٹی کو جج کرتے ہیں. جی، حالانکہ جو گولڈن ایرا تھا نا ہمارا، اس میں تعلیم کبھی بھی پیشہ نہیں تھی. آپ یہ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور علم کا جو ان کا معاملہ تھا نا
اس میں کہیں پر بھی کوئی پیسہ انوالو نہیں تھا. تو جب تعلیمی ادارے جو ہے وہ کاروباری جو ہے نا ادارے بن جائیں تو پھر اساتذہ کو رکھتے وقت بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے فروٹفل ہوں گے ہمارے لیے نہیں، اور ہم ایک اکنامک بینیفٹ کیا ہوگا اس سے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیں ریٹین کرنا ہے تو اگر ہمیں اس کے لیے کسی ٹیچر کو بھی سیکریفائز کرنا پڑے تو اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ ایک نامور دستگاہ ماضی میں کافی مشہور بھی رہی ہے، تو انہوں نے اپنی سینئر فیکلٹی کے لیے یہ کہا کہ جو پے ہم ان کو کر رہے ہیں نا، ان کو نکال کے نا 3 بندے ہائر کرو، اللہ اکبر، نیو گریجویٹس. تاکہ وہ پھر تو یہ ہمارے لیے زیادہ اکنامیکلی بینیفٹ ہوگا اس سے. تو لہٰذا یہ اتنے مہنگے ٹیچر ہمیں نہیں چاہیے. ان کی جگہ ہم 3 نئے ابھی جو ینگسٹرس ہیں جو ابھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں ہم ان کو کو رکھتے ظاہر ہیں. کم دینا پڑے گا. جی. تو جب یہ معیارات بن جائیں گے تو اور تعلیم جو ہے وہ بزنس بن جائے گی تو پھر اس طرح کے تو معاملات آپ کو دیکھنے پڑیں گے. مگر آپ بھی درس و تدریس سے ہیں، میں بھی، میرا بھی تعلق درس و تدریس سے ہی ہے. ہم تو پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ کے فارمولے پہ کام کرتے ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہتری لائے گا. ایسے لوگ میں نے اپنے کم از کم اس ادارے میں L12 میں یہ دیکھا ہے کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا لوگوں نے کہا دیوانے ہیں، پاگل ہیں آپ لوگ، اس طرح کا اسکول چل ہی نہیں پائے گا جو کہ اخلاص کے اوپر ہو، جو نیک نیتی پہ ہو، جو خلوص کے اوپر ہو. آپ لوگ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ بزنس ماڈل بنائیے، پیسہ کمانے کا سوچیے. لیکن پیسہ ہماری ترجیح نہیں تھی، ضرورت ہے، بالکل ترجیح نہیں تھی. اور الحمدللہ میں نے اور میرے شوہر ہم دونوں نے مل کے یہ سوچا تھا کہ ہم کوشش کریں گے، اگر فیل ہو گئے تو اس بات کا قلق نہیں رہے گا کہ ہم نے کوشش نہیں کی. تو کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، اللہ مالک ہے، اگر نہیں کامیاب ہوئے تو نہیں ہوئے. اللہ کا بڑا کرم احسان ہے، یہ سب اس کا کرم اور احسان ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ایسے لوگ ہمارے قافلے میں جڑتے چلے گئے، والدین کی صورت میں بھی اور فیکلٹی ٹیم کی شکل میں بھی، جو کہ ہماری فلسفی، ہماری سوچ، ہمارے پیشن کے ساتھ سنک ہو گئے. اور جو نہیں ہوئے ہمیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، افسوس نہیں، کیونکہ وہ ہمیں بہت کچھ اور سکھا کے چلے گئے. ایسا ہی ہے، ہم نے ان سے سیکھ لیا. تو اللہ کرم کرتا ہے. ہاں چیلنجز ہمارے پاس ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں. دیکھیں یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی گرینڈ آئیڈیا ہوتا ہے اور کوئی انسان ایک بڑے ویژن کے ساتھ آتا ہے تو اکثر و بیشتر جو ہے اس کو کنڈیم ہی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اٹ کانٹ بی ڈن. مجھے یاد ہے آرنلڈ شوارزنیگر بہت مشہور ہالی ووڈ فگر ہیں اور پھر پولیٹیشین بھی ہیں. I'll be back baby ٹرمینیٹر والا. بالکل. تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں آسٹریلیا میں پیدا ہوا اور میرے جو فادر تھے وہ پولیس آفیسر تھے اور وہ مجھے بھی پولیس آفیسر بنانا چاہتے تھے اور ایک ٹریڈیشنل لائف وہ چاہتے تھے کہ میں گزاروں، لیکن میرا ویژن جو ہے وہ کچھ اور تھا اور میرا شوق تھا باڈی بلڈنگ کا. لیکن آسٹریا میں اس میں کوئی کیریئر نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا مشہور یہ وہاں پر اسپورٹس کی کیٹیگری میں یہ آتا تھا. تو میں نے USA جانے کا فیصلہ کیا. تو جب میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور آسٹریا کے اندر کوئی ایسی لیگیسی نہیں ہے کہ اس اسپورٹ میں لوگوں نے نام بنایا ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے نیلسن مینڈیلا کا ایک سینٹنس یاد آیا کہ ایوری تھنگ از امپاسبل انلیس سم بڈی ڈز اٹ اینڈ آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو ڈو دس. تو جب بھی مجھ سے کوئی کہتا تھا کہ اٹ کانٹ بی ڈن تو میں سوچتا تھا، میں اسے سنتا تھا کہ اٹ کین بی ڈن. تو میں نے نئی سیئرس کی کبھی نہیں سنی اور ایونچولی میں 21 سال کی عمر میں ہسٹری میں پہلی مرتبہ مسٹر یونیورس کا ٹائٹل میں نے جیتا. دیکھیے ینگسٹ مسٹر یونیورس. تو جب بھی کوئی بڑا آئیڈیا آتا ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر لگن ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گی، ظاہر ہے آپ کا تجربہ ایک ہائر ایجوکیشن کے پاس
کے ساتھ ہے، وہاں بچے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں، پریکٹیکل زندگیوں میں آ چکے ہوتے ہیں یا آنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح ہی ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ چھوٹے ذہن لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، انسانوں کے بارے میں، درمیانے درجے کے ذہن ہاں ایونٹس کے بارے میں، فلانی جگہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا، اور جو بڑے ذہن کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز، اب تو ماشاءاللہ ہمارے وطن میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، جب ہم پڑھ رہے تھے تو 4 یونیورسٹیز ہوتی تھیں ٹوٹل، جس میں سے کہ ہم کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ڈی ایم سی، ایس ایم سی، این ای ڈی، اس کے علاوہ داؤد، ہم تو نہیں کہ بہت ہی اچھی میرٹ آئے گی تو جاؤ گے، اب تو بہت ساری انجینئرنگ بھی ہیں، میڈیکل کی بھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کہیں یہ چیز ہم اپنے بچوں کو دے پائیں گے؟ نہیں دے سک رہے تو دے پائیں گے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کیا بات ہے! تو بچوں میں پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اچھے اساتذہ بھی موجود ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم ایک اچھی قوم بن پائیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بننا جو ہے نا، وہ کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا، بلکہ 27ویں شب میں رمضان کی اس کا وجود میں آنا حکمت الہی کی مشیت میں وہ تھا۔ بہترین بات، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ بڑا کام اس قوم سے لینا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کر کے رہتے ہیں۔ بے شک ہم سوئی نہیں بنا سکتے، لیکن ہم نے ایٹم بم بنایا ہے۔ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی بے شک، تو جب یہ قوم ڈٹرمن کر لیتی ہے تو پھر وہ کر کے رہتی ہے۔ بے شک ہمیں ایسی لیڈرشپ میسر آ جائے اور ہم اپنے اخلاق کی، کردار کی اصلاح پہ ہم توجہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے میں ہمیں اچھے اثرات نظر آنا شروع ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اسی پر امید سوچ کے ساتھ، اسی پر امید بات کے ساتھ، اور اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسی مٹی سے ایسے ستارے، ایسے ذہن پیدا ہوں گے جو کہ اس وطن کی قسمت بدلیں گے۔ شاید ہماری آپ کی زندگی میں نہیں، جی لیکن آگے آنے والی نسلیں ضرور ایسا کریں گی۔ ہم تو بڑے خواب دیکھ لیں، شاید ہمارے بڑے خواب دیکھنے کی صلاحیت ہمارے بچوں میں بھی سرایت کر جائے، اور ان میں سے کوئی ایک ضرور کوئی بڑا کام جو اس وطن کو دنیا کے نقشے پہ عزت دلا سکے۔ انشاءاللہ عزت ابھی بھی ہے، مگر ذرا مدھم ہو گئی ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ وقت آئے گا کہ جب ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں، اینڈ وی آر فرام پاکستان۔ ہمیں تو ابھی بھی فخر محسوس ہوتا ہے، ہمیں اپنے وطن کی بہت ساری چیزوں پہ ناز ہے۔ اس وطن کی مٹی بہت زرخیز ہے، یہ مٹی سونا اگلتی ہے، یہاں کا مزدور آری بہت محنتی ہے، یہاں بہت بڑے بڑے سائنسدان موجود ہیں۔ سبینہ کھتری صاحبہ سے بھی بات چیت ہو رہی تھی، ان کی مثال ڈاکٹر امجد ثاقب اخوت والے، ڈاکٹر عبدالباری انڈس والے، ڈاکٹر ادیب رضوی، اور نہ جانے کتنے نام، میں سب نام تو نہیں لے پاؤں گی یہاں پر۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں اپنے تئیں بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شایان شادمانی، ڈاکٹر ذکی، پریونشن آف بلائنڈنس POB کو جو لوگ چلا رہے ہیں، انہوں نے بتایا سنڈے کے دن ان کے ہاں کیمپ لگا تھا فری آئی کیٹریک آپریشنز کا، 600 آپریشنز، 5 سرجنز، اور یہ وہ سرجنز ہیں جو ٹاپ ناچ، دنیا میں کہیں بھی جائیں گے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ تو ہمارے وطن میں ایسے گوہر نایاب موجود ہیں جو اس وطن کی خدمت کر رہے ہیں، اس وطن میں رہنے والوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، ہمیں ہدایت دے، اور ہمارے لیے بہترین وسیلے بنا دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور آپ کے خیالات امید ہے کہ ہم سب کے لیے بہترین نافع ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، آپ کے کام میں برکت دے، اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا اظہار خیال کا۔ جزاک اللہ، the pleasure is all ours. I hope I had the privilege of your time. جزاک اللہ۔
Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.